अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफीक खान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे दोबारा पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर डिस्कस होगी। आप सब देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से अपोजिशन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो रिट दाखिल करवाई है और वो नो कॉन्फिडेंस वोट वगैरह का जो ड्रामा हो रहा है, और जिस तरह इस वक्त घोड़े और गधे ख़रीदे और बेचे जा रहे हैं, और किस तरह ये पूरे पूरे जत्थे बन के और एक दूसरे पे हमलावर हो रहे हैं। उसके अलावा जो बिल्लो रानी वाले जो रवाना हुए हैं वो पूरा वहाँ से अपना पूरी बारात लेके इस्लामाबाद आ रहे हैं, और हलवे और रोटियां और म्यूज़िक और गपशप के साथ, और एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात और कीचड़ उछाला जा रहा है। उसके अलावा हुकूमत की तरफ से जो जलसे जुलूस किए जा रहे हैं, जाके उनके गढ़ में जाके कराची में वो अपनी महफिलें कर रहे हैं और शाबाशियाँ ले रहे हैं। उसके बाद जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो आवाम ही बता पाएगी कि क्या इनको ज़ेब देती या कि नहीं देती। तो ख़ासकर इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो इस वक्त मुल्क कौम के बड़े बन बैठे हैं, और आप लोगों ने देखा कराची में उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की, तो फिर दोबारा वही 2016, 17, 18 वाली कहानी, वही कंटेनर वाली कहानी, वो जो 3.5 महीने जो इन्होंने कंजर खाना लगाया हुआ था इस्लामाबाद में, वही लैंग्वेज, वही तमाम तकरीरें दोबारा फिर रिपीट की गई। और ये सो कोल्ड ये वज़ीर आज़म हैं, ये कौम के बड़े हैं, और ये इनकी तालीम है, ये इनकी तरबियत है, और ये पैगाम ये पूरी दुनिया इसको देख रही है। मीडिया में ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है एक दूसरे के ख़िलाफ़। देखो, अपोजिशन वाले तो भोंकते ही रहते हैं, अर्ज़ नहीं कहूँगा, अपोजिशन वाले तो ये आप पे इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, मगर आप हुकूमत में बैठे में आपके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। और आप जो फिर दोबारा कह रहे हैं कि ये मेरी बंदूक की नोक पे हैं, और उसके अलावा आप लोगों ने अब इनकी गर्दन आपके हाथ में आ गई है। गर्दन आपके हाथ में आई होती ना, तो आप फिर आपके हाथ में क्या आनी थी? आप इस काबिल ही नहीं थे कि इनकी गर्दन आपके हाथ में आती, ये या आपकी बंदूक की नोक पे होते। ना आप इन कामों के लिए आए थे, ना आपके अंदर ये गट्स, ये इतनी काबिलियत आप में थी नहीं। और आज देख लिया कि पिछले हम 3.5 साल से कह रहे हैं कि जब जो दूसरों के वोटों पे, दूसरों के कांधों पे आते हैं, दूसरों के सहारों पे आते हैं, फिर इसी तरह सहारे टूटते हैं। आज जहांगीर तरीन और अलीम खान और उसके अलावा जितने और कंजर हैं जिनको तुम लेके आए थे, वो सब तुम्हारे साथ सब हवा हो गए, सब निकल के गायब हो गए। मैं तभी कहता हूँ ना कि पूरी दुनिया में कूड़े और कचरे से बिजली बनती है। हमारे पाकिस्तान में कूड़े कचरे से पीटीआई बनाई गई थी, बल्कि दूसरी पार्टियां भी इसी तरह कचरे से ही बनी हुई हैं। तो फिर कचरे का यही हाल होगा। आज किसी और ने पैसा दिया, पहले तुमने ख़रीदे थे, आज किसी और ने ख़रीद लिए। पहले अब आके तुम्हारी गोद में बैठे थे, फिर किसी और गोद में चले गए। तुम्हारे पास जो सब मौजूदा हैं, ये भी तो दूसरी हुकूमतों में बैठे हुए थे ना, वहीं से तुम तोड़ के लेके आए थे। ये भी उनकी करप्शन में शामिल थे। ये किस मुंह से कहते हैं कि करप्शन पिछली हुकूमत ने की है? तो वही लोग तो तुम्हारे साथ बैठे हैं। ये बात तो हम कह के थक गए हैं। और पीटीआई वाले हमारे दोस्त नाराज़ होते हैं और वो गिला करते हैं कि भाई आप पीटीआई पे इतना ज़्यादा क्यों ज़ोर देते हैं। तो मैं इसलिए देता हूँ कि वो हुकूमत में बैठी हुई, ये हुकूमतें बार बार नहीं मिलती। ये अल्लाह ने मौका दिया था। अगर इमरान खान ने कुछ करना होता ना, तो शुरू में कर जाता। अब नहीं, अब उसके पास ऐसा कोई चांस नहीं है, उसके हाथ में ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो अपोजिशन की गर्दन पे हाथ डालेगा, या जितने जितने लोगों ने करप्शन की है उनसे वो पैसा निकलवा लेगा। वो दिन चले गए हैं। अब इमरान खान की बंदूक की नोक पे ऐसा कोई भी नहीं है, बल्कि इमरान खान सब की जूते की नोक के ऊपर है। वो इमरान खान की हर बात को जूते की नोक पे रखते हैं वो। अब ये हालत उसकी हो गई है, इसलिए कि अब पीछे एम्पायर ने भी हाथ उठा लिया है। तो लिहाजा दिन तो गिने चुने जा चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि 1.5 साल और भी इनको चलने दो, कुछ नहीं होता। इसलिए कि अब गलाजत सब इन पे फेंकी जाए, महंगाई से लेके जितने जितने भी बुरे हाल हुए हैं इस वक्त, वो सब इनके खाते में डाले जाए। इनको पता चल जाए कि सहारों पे जो हुकूमतें मिलती हैं उनका यही हाल होगा। लिहाजा यानी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर जो हमले हो रहे हैं, और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, और जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, अल्लाह ताला ही इसका कोई हल निकाले। बाकी कोई खुशी की खबर नहीं है। अगर इमरान खान चला जाता है या दूसरे अपोजिशन वाले आ जाते हैं, तो वो भी मैं पहले दिन से कह रहा हूँ दूध के धुले हुए नहीं है। उनके अमालनामे चेक करेंगे तो वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। मेरे दोस्तों भाइयों, इमरान खान रहे या इसके बाद अपोजिशन आ जाए, होना शोना कुछ नहीं है। ना आपका कुछ होगा, ना मेरा कुछ होना है। ना आपने कुछ करना है, ना मैंने कुछ करना है। सिवाय इन बातों के हम कुछ नहीं करने वाले। पहले दिन से कह रहा हूँ, गैरत और ईमान वाले लोग चाहिए।
اگر وہ آ گئے تو انشاءاللہ کسی حد تک یہ ملک جو ہے یہ سدھر جائے گا اور بچ جائے گا، اور بہتری عوام کی زندگیوں میں کوئی بہتری آ جائے گی۔ اور اگر یہی نظام رہا کہ اس کے تم عمران خان کے باپ کو قبر سے بھی نکال کے لے کے آؤ گے نا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرا ذاتی کسی شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا ان سیاستدانوں سے کوئی وہ ہے، نہ میرے کسی پارٹی سے۔ میں صرف اور صرف اس عوام کا درد، اپنے اس ملک کا درد کہ یہ ملک کس طرح بنا، کتنی قربانیوں کے بعد بنا، جو اس کے مقاصد تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بیس پہ یہ ملک بنا ہے۔ اس نعرے کو جناب علی سب نے حفظ کیا ہوا تھا کہ ہم یہ اللہ اور اللہ کا نظام اس ملک میں لے کے آئیں گے۔ آج دیکھ لیں، آج غیروں کا نظام ہمارے ملک میں چل رہا ہے اور اس پہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ بھی ہماری ایسی ہے، یہ بھی گندی ہو چکی ہے، اس پہ بھی کتنی بار حملے ہو چکے ہیں۔ یہ سب ناپاک لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اکا دکا لوگ میں کہتا ہوں صحیح ہوں گے یا ایماندار ہوں گے، 99% گندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہی اپوزیشن کبھی ادھر بیٹھی ہوتی، کبھی ادھر بیٹھی ہوتی، کبھی یہ والے اٹھ کے ادھر آ جاتے ہیں، ادھر والے ادھر آ جاتے ہیں۔ یہی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں نا، جو اس وقت بغلے بجا رہے ہیں کہ چلو اپوزیشن آ جائے گی، تو اپوزیشن آ جائے گی تو وہ کیا اکھاڑ لے گی؟ مجھے بتائیں کیا کر لے گی؟ اس میں بھی تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی گدھے گھوڑے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ خدا را عوام اپنی آنکھیں کھولے اٹھے، اور ان کو جس طرح میں نے ان کو اپنے کاندھوں سے اٹھا کے پھینکا ہوا ہے نا، جیسے میرا ان پارٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ بھی اس طرح کا فیصلہ کریں، اس طرح کا فیصلہ کریں کہ یہ ایک بھی ہمارا لیڈر نہیں ہے، یہ سب گیدڑ ہے، اور گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے وہ۔ لہٰذا عمران خان کو اس وقت مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ اپوزیشن نے اس کو جو ڈنڈے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے نا، اور خاص کر مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا ہوں، ان کے کارکنوں نے جو اپنے ڈنڈوں کو جو تیل لگایا ہوا ہے نا سر، تو اس ڈنڈوں سے بچ کے رہنا۔ جو ایک دوسرے کو خطاب دے رہے ہو، جو نام یوز کر رہے ہو، یہ تمام ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ پڑا رہے گا، اور یہی تم لوگوں کی تربیت ہے۔ ہر پارٹی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ ہونا شونا تم لوگوں سے کچھ نہیں ہے، عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہو، اور جس طرح لاکھوں کروڑوں دے کے ایک دوسرے کو خریدا جا رہا ہے، یہ سب عوام کا پیسہ ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ یہ آپ کی فیملی کھا رہی ہیں، یہی وزراء کھا رہے ہیں، کوئی دوسرا عوام پہ کچھ نہیں لگ رہا۔ اور جو برائے نام صرف دکھانے کے لیے جو زکوٰۃ خیرات لگا دیتے ہو، عوام بھی بیچاری بھولی، بس ان کو بھی نان روٹی میں پھنسایا ہوا ہے، وہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نام پہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ خدا را اپنی آنکھیں کھولو اور ان کرپٹ حکمرانوں کو اٹھا کے باہر پھینکو۔ بہت بڑی جنگ ہے، یہ چند لوگوں کو سمجھ آئے گی، یہ ابھی صرف اوپر لیول پہ ہو رہی ہے، یہ نیچے تک جس دن سمجھ آ گئی نا، تو انشاءاللہ اس ملک کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ایک عام شہری کی زندگی میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ تو کوئی بڑی امید نہ رکھیں، اگر یہ حکومت چلی بھی جاتی ہے تو دوسرے بھی جو آئیں گے وہ کوئی، ان کے پاس کوئی الدین کا چراغ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہیں سے، اتنا ہی ہوا کہ وہ کہیں مہنگائی کو کسی حد تک روک لیں گے، کسی حد تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا ان کے پاس وہ 30 مار خان ہے، کسی حد تک وہ مہنگائی کو روک لیں گے، اور باقی جس حالت میں، یعنی جس سٹیج پہ یہ پی ٹی آئی والے یا یہ عمران خان صاحب حکومت کو یا ملک کو جس لیول پہ لے آئے، خاص کر مہنگائی کے حوالے سے، اور جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، تو لہٰذا کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے پیچھے۔ تو لہٰذا یہ جو ان کو لے کے آئے تھے وہ سوچیں، جو اس سے پہلے دوسروں کو بھی لے کے آئے تھے، اور یہ جو اب تیاری کر رہے ہیں ایک نیا جوس، وہ کہتے ہیں نا دو گلاس میں جو جوس ڈال کے جو مکس کر کے اب وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں نا اس وقت، خدا را یہ بند کرو یہ تجربہ، یہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے، ملک ہے بھائی میرے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہ سپر پاور ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس میں بڑے بڑے ایماندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا را ان کو سامنے لے کے آؤ، کوئی غیرت اور ایمان والے لے کے آؤ، یہ لبرلوں سے جان چھڑاؤ اس ملک کی۔ یہ جو ممی ڈیڈی اور یہ جو برگر فیملیاں ہیں، خاص کر یہ جو پی ٹی آئی میں ساری گھسی ہوئی ہیں، اور یہ جو عورت مارچ والے، کمان ان لوگوں نے کچھ نہیں کرنا سوائے تباہی کے، کچھ نہیں کرنا۔ عوام اٹھے، عوام آنکھیں کھولے، اپنے کان، ناک، آنکھ سب کچھ کھول کے رکھو میرے بھائیوں، نظر رکھو میرے دوستوں، بزرگوں۔ خدا را نہ سپورٹ کرو ان پارٹیوں کو، اس سے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملنا۔ باتیں کرنے کو بہت کچھ ہیں، مگر میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو آپس میں یہ لگے ہوئے ہیں نا، اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے۔ جتنی بے عزتی ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس وقت۔ جب ٹی وی کھولو، جو وہاں پر ٹاکس ہو رہی ہیں، جو ٹی وی والوں کو تو ایک ٹاپک مل گیا ہے گپ شپ لگانے کا، ان کے پاس انہوں نے تمام اپنے وہ زر خرید بٹھائے ہوئے، ان کو کال پہ لیتے ہیں اور ان کے بیانات چل رہے ہیں۔ اور اس وقت جو اسلام آباد میں شور شرابہ، جو مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے، ایک طرف سے دھرنے والے آئے ہوئے ہیں
میں حیران ہوں کہ پی پی والے بھی جناب دھرنا لے کے آئے ہیں حکومت کو گرانے کے لیے. حکومت کو گرا کے وہ خود حکومت میں آنا چاہتے ہیں. بلو رانی پاکستان میں وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. بلکہ یہ لوگ بیٹھے رہے, یہ جو ڈیسیجن میکر ہیں, یہ جو ہمارے بیوروکریسی اور یہ ہمارے ارباب اختیار والے بیٹھے ہوئے, یہ کوئی بات نہیں, یہ بلو رانی کو بھی وزیر اعظم بنا دیں گے. اس پاکستان پہ اس قسم کے عذاب بھی آ رہے ہیں. میں حیران پریشان ہوں کہ شیخ رشید, فواد چودھری اور اس قسم کے کتنے گندے لوگ بیٹھے ہوئے. تو بس یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سلیکٹرز ہیں ان کے لیے بس بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ بد دعا دی جائے, ان کو برا بھلا کہا جائے. پھر سوچتا ہوں کہ یار اپنے ملک کے خلاف اور بندہ کس حد تک جائے. اور یہ جو بیرون ملکوں میں ہمیں جتنے پاکستانی بیٹھے ہوئے, یقین کریں ہمارے دل اس ملک کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اس کی وہاں کوئی بہتری آئے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں, ہم آرام سے کھا بھی لیتے ہیں, سو بھی لیتے ہیں. مگر جب وہاں پہ کوئی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے ہی پشاور میں کم و بیش 70 لوگ شہید ہوئے اور جو اس میں 150-200 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. اتنا بڑا واقعہ ہوا, لوگ اسے بھول گئے ہیں. بس اسلام آباد والی کہانی, بس عمران خان گیا جی, عمران خان گیا, دوسرے آگے, دوسرے جو آئے ان کے پاس بالکل جو ہے کوئی جادو کی چھڑی ہے, وہ اسے گھمائیں گے اور ایک دم پورے ملک میں تبدیلی آ جائے گی. تو کچھ وقت یہ ضائع کر گئے, کچھ اب وہ ضائع کریں گے. خدا را اس سسٹم کو, میں تو ان لیڈروں سے بھی درخواست کرتا ہوں, خدا را اس کو بند کرو, اس ٹوپی ڈرامے کو. یقین کرو تم لوگ اتنا بھی کچھ نہیں کر سکتے. صرف سب سے پہلے استغفار کرو, توبہ کرو جو تم لوگوں نے گناہ کیے ہیں. اس کے بعد اپنے اس دماغ کو چینج کرو بھائی, اپنی سوچ کو چینج کرو. اب اور میں کیا کہوں, پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. دعاؤں کی درخواست ہے آپ سب سے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پہ اپنا خاص کرم کریں اور ان گندے لیڈروں سے ہماری جان چھڑائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.